بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آسمانی مخلوق فرشتوں کے متعلق معلومات جانیں گے۔ آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ اور معلومات پر مشتمل ہے، لہذا ویڈیو کو انت تک دیکھیے گا۔ فرشتوں کی دنیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنا انبیاء اکرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد لاتعداد فرشتے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مگر ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اگر وہ انسانی شکل اختیار کر کے ہمارے سامنے آئیں تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے۔ انسان کی نسبت فرشتے عظیم مخلوق ہیں اور ان میں کچھ بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں۔ فرشتوں میں بعض کے 2 پر ہیں اور بعض کے 600 پر ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، 2 3 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا ہے۔ بعض روایات کے مطابق جبرائیل امین علیہ السلام کے 600 پر دیکھے گئے ہیں۔ ہر ایک پر نے آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ ان کے پروں سے مختلف رنگ اور قیمتی موتی بکھر رہے تھے۔ فرشتوں کی قد و قامت۔ وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، ان کی قد و قامت کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے بتانے کی اجازت دی گئی ہے کہ اس کے پاؤں نچلی 7ویں زمین میں سے ہیں اور اس کے کندھوں پر عرش ہے۔ اس کے دونوں کانوں اور کندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے طے کرنے کے لیے پرندے کو 700 سال کی پرواز چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں شادی بیاہ کی حاجت نہیں رکھی، اسی طرح انہیں کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن مجید میں مذکور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہوتی ہے، جس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو آپ علیہ السلام ان کے لیے گوشت لے کر آئے، مگر انہوں نے اسے تناول نہیں فرمایا۔ ناظرین، فرشتے تقریباً عام طور پر آسمانوں میں رہتے ہیں، جو صرف اللہ کے حکم سے مختلف کاموں کے لیے زمین پر اترتے ہیں، پھر واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ ایک اور مقام پر خود فرشتوں کی یہ بات ہے مذکور ہے کہ ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ فرشتوں کی تعداد کے متعلق فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بلکہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنوں سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں میں کہیں 4 انگلیاں جگہ بھی ایسی نہیں ہے یہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ فرشتوں کی اہم خاصیت میں فرشتوں کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی شکل و صورت کے علاوہ کوئی اور صورت بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ صورت کسی انسان کی بھی ہو سکتی ہے اور جسے دیکھنے والے پہچان سکیں۔ انسانوں کے علاوہ کسی اور جاندار کی صورت اختیار کرنے کی فرشتوں کی طاقت کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں۔ ہاں، البتہ انسانی شکل اختیار کرنے کے واقعات ضرور ملتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں کو پہچان نہ پائے۔ پھر فرشتوں کے بتانے پر آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ سیدنا مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تھے اور جبرائیل امین علیہ السلام سوائے
2 مرتبہ کے ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے کئی گنا زیادہ طاقت و قوت عطا کر رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کے مقام پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں کے لوگوں نے ظلم و جبر کی انتہا کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ تو اس مقام پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی قوم کی باتوں سن چکا ہے، انہوں نے آپ کے خلاف اقدام کیا، وہ بھی دیکھ چکا ہے، تو آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، آپ جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ مخاطب ہوا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہی حکم دیں گے تو میں اس کی تعمیل کروں گا، اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر لا کر ملا دوں جیسے یہ پس جائیں۔ اس طرح جبرائیل امین علیہ السلام کی قوت و طاقت کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درست طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے اور زور آور ہے۔ فرشتوں کا نظم و ضبط، فرشتے اپنے ہر کام میں نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، جس میں کسی قسم کی کمی پیشی یا سستی اور کاہلی وغیرہ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جن فرشتوں کی جب یہاں ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اسی وقت وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اسے آسان طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کی موت، جس طرح انسانوں کی پیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، فرشتوں کے لیے یہ مراحل نہیں ہیں، یعنی دنیا میں انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے موجود انسان فوت ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تب سے وہ زندہ ہیں اور قیامت تک قائم رہیں گے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔